میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، جیسے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ان کی امتوں نے کیا تھا۔ تو ہمارے نبی نے جو ہمیں طرز زندگی دی ہے نا، ہم اس کو لے کر چلے، سچ بولیں ہر وقت، اور سب کے لیے سچ کی دعا کریں، عمل پر آئے۔ جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے مٹی اٹھا لینا، یہ بدعت کرنا ہے، شرک کرنا، اس سے توبہ کرو، یہ ظلم عظیم ہے شرک۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ظلم عظیم ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، بلکہ یہ دعا مانگا کرو، اور اللہ کے رسول کی محبت ہو دل کے اندر، اور اپنی اولاد کو عزت دو، وہ تمہاری عزت کرے گی۔ یہ طرز زندگی ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں دی تھی، اور ان کو قرآن سکھاؤ اولاد کو۔ نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ اور قرآن سکھاؤ۔ یہ کام ہم کرتے نہیں، نبی کی محبت نہیں سکھاتے کہ بیٹا باہر کام پہ جا رہا ہے دروشی پڑھتا جا، بس اب دیکھو کیسے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرز زندگی کو لینے کے لیے ہم ادھر آئے تھے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگ، جس دن ہمارے نبی نے پردہ فرمایا، اور قبر کے اندر اتارنے والے کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس اور حضرت علی، اور ایک صحابی قبر کے سراندی کھڑا تھا، مغیرہ بن شعبہ اس کا نام تھا، اس نے اپنی انگوٹھی نکال کے اندر ڈال دی، اور حضرت عباس سے کہنے لگا آپ کے نبی کے چچا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میری انگوٹھی اندر گر گئی، میں اٹھا لوں؟ تو حضرت عباس نے کہا اٹھا لو۔ تو صحابہ بہانے بناتے تھے، تلاش کرتے تھے کسی طرح اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم بہانے بناتے ہیں شرک اور بدعت میں داخل ہونے کے لیے۔ اس لیے آل سعود نے ادھر سارا نظام شرک والا بند کر دیا۔ اب ہم روتے ہیں بھی ہمیں ادھر کیوں نہیں جانے دیتے، ادھر کیوں نہیں جانے دیتے۔ یہ ہم ظلم کرتے ہیں پھر، کیونکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے آخرت کو نقصان کو بچانے کے لیے وہ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ تو صحابی عباس سے اجازت لے کر اندر چلا گیا، جا کے نبی کو گلے لگانے لگ گیا، چومنے لگ گیا، چلو میں آخری دفعہ پھر اپنے نبی کو۔ وہ تو اس طرح بہانے تلاش کرتے تھے عمل کرنے کے لیے کہ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ایک صحابی کھیت کے اندر کھڑا تھا، عبداللہ بن زید اس کا نام تھا، اس کا بیٹا بھاگتا ہوا آ گیا کہ ابا جان آج اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کسی اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے زمین پہ پھینک دی۔ زمین پہ پھینکنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا میرا مولا، تو نے آنکھیں دی تھی صرف اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے، اب تو نے آج اپنے محبوب کو اٹھا لیا ہے، تو پھر اب میری حسرت نہیں رہی کہ اس کے بعد میں اب کسی اور چیز کو دیکھوں۔ یعنی ان کا جینا مرنا اللہ رسول کے لیے تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے۔ تو تمہارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، جیسے صحابہ کرام نے بنا لیا تھا۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ اچھا، ایک آپ کا گدھا تھا یافور، وہ جس کے اوپر آپ سواری فرماتے تھے کبھی کبھی، تو وہ بھی پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا۔ یہ جس دن حضرت علی سے اللہ نے خیبر فتح کرایا تھا نا، یہ اس دن جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو وہ ہمارے نبی کے حصے میں آیا تھا، اور پہلے دن آ کے ہم کلام ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری بچہ ہوں، آپ بھی آخری ہیں، مجھے قبول فرمایا۔ تو آپ نے مسکرا کے قبول فرما لیا۔ جب کبھی آپ تنہا کھڑے ہوتے تھے، کسی صحابی کو بلانا ہوتا، یافور کو حکم دیتے جاؤ فلاں کو بلا کے لے آؤ۔ تو جس دن آپ نے پردہ فرمایا تو وہ ڈھونڈ رہا تھا، تو اس نے ایک اندھے کنویں کے اندر چھلانگ لگا کے جان دے دی، پر اللہ کے رسول کی جدائی کو نہیں برداشت کر سکا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول کے عمل سے جدائی کر کے کہتے ہیں مسلمان ہیں؟ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، حقیقت سمجھو، حقیقت سے ہی زندگی بنے گی۔ حقیقت کیا ہے؟ تقوی، اللہ کی ذات پر یقین اور اچھے اخلاق، یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرو، ساری امت کو قبول کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کے اندر شرک ظلم کو ختم کرے۔ اگر یہی شرک ختم مسلمان کر دینا، کافر تمہارے تابع ہو جائیں گے ساری دنیا کے اندر مسلمان۔ کیونکہ ایمان والا شرک کر ہی نہیں سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو میں تمہیں غالب کر دوں گا، کافروں کو تمہارے تابع کر دوں گا۔ کیا اللہ دھوکہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے بعد؟ جس میں لا ریب کتاب انہ لقول الفصل، تمہارے رب کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلہ کون فیصلے ہیں؟ وما هو بالعدل، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ کہتا ہے میرے ذمہ، اگر تم ایمان والے ہو میرے ذمہ ہو گیا تمہاری مدد کرنا۔
ایمان آئے گا صحابہ کی بات کرنے سے، یقین آئے گا نبیوں کی بات کرنے سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو میں تمہاری ایسے مدد کروں گا جیسے میں نے پہلے لوگوں کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کرام کی، پہلے جو گزرے ہیں لوگ، ان کی جو اگر ان میں سے جو ایمان والے تھے اللہ نے ان کی مدد کی ہے کہ نہیں کی؟ تو اللہ کہتے ہیں میں بھی تمہاری ایسے مدد کروں گا جیسے میں پچھلے ایمان والوں کو کی۔ تو اس کے بعد وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اللہ سے عشق کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ سارے انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام رکھیں۔ اچھا میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، آپ نے ادھر سے کلونجی لیا ہے، وہ طیف کے اندر سے وہ شہد ڈال کے دے رہا تھا، ماشاءاللہ شہد میں بھی شفا ہے ہمارے نبی نے فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا کلونجی کے اندر بھی شفا ہے۔ یہ تو ٹھیک کیا آپ نے فرمایا کلونجی ضرور استعمال کرو، کیونکہ موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ جو بھی بیمار ہو جائے اس کو استعمال کراؤ، لیکن دل میں توحید ہو۔ کیسی؟ ابراہیم علیہ السلام والی ملت ابراہیمی، وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ یہ سنت ہے، یہ بھی راستہ ہے شفا والا، لیکن اس میں اللہ چاہے گا تو شفا ملے گی۔ دلوں کے اندر شرک نہ ہو کہ دوائی کو خدا کو سمجھ لو۔ پھر وہ جیسے ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پیٹ میں درد ہے، اللہ نے فرمایا ریحان کے پتے توڑو، ابال کے پانی بنا کے پی لو۔ اب پانی بنا کے پی لیا، کچھ عرصے کے بعد پھر درد ہوا تو پھر بھاگ پڑے پتوں کی طرف، پتے توڑے، کیونکہ اللہ ہماری تربیت کرتے نا نبیوں کے ذریعے۔ آرام نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ نقصہ تو آپ نے بتایا تھا، آپ سے بڑا کون ہے حکیم؟ کوئی ہے اللہ سے بڑا حکیم؟ عزیز الحکیم بار بار قرآن میں کہتا ہے۔ اللہ نے کہا اس دن میرا حکم آ گیا تھا۔ تو یہ شاید اس میں بھی اللہ کا حکم ہے شفا کا، اس میں اللہ کا حکم ہے کیونکہ قرآن میں ہے شفا اس میں۔ اور کلونجی یہ بھی نبی کا بول، خدا کا بول ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، اس کو ضرور استعمال کیا کرو، اپنے ان کو استعمال کر۔ پہلے دور میں یہی ہوتا تھا، یا علاج ہوتا تھا صدقہ کر دیتے تھے، وہ بلا ٹل جاتی تھی۔ اب ہم صدقہ نہیں کرتے، وہی پیسے ڈاکٹروں کو دے کر آ جاتے ہیں۔ چلو 7 کھا لو، سورہ فاتح کی 7 آیتیں ہیں تو 7 حضرت ابو بکر صدیق کو لگے ایک ایک آیت کو دل میں اتارتے وقت۔ جب کسی کو کھاتے پیتے دیکھو تو یہ نظر ہے رب العالمین اللہ ہے پالنے والا، وہی کھلا پلا رہا ہے، پھر تمہارے دل صاف ہیں، پھر ہر بات دل میں ہوگی۔ اگر تم نے کسی کو کھاتے پیتے دیکھ لیا وہ یہ کھا رہا ہے میں نہیں کھا رہا، تو پھر دعائیں نہیں اثر کرتی، کیونکہ تمہارے اپنے اندر بھی یقین نہیں ہے کہ شارک سے قریب ہے کہ نہیں اللہ پاک شفا دینے والا۔ تو جب کسی کو کھاتے پیتے دیکھو تو یہ دیکھو الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جانوں کو پالنے والا ہے وہ پال رہا ہے اس وقت۔ تو اس طرح دیکھو کہ اللہ شفا دے گا انشاءاللہ، کیونکہ سورہ فاتح 7 دفعہ پڑھ کے دم کر دو وہ بھی شفا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ سارے راستے اسباب بتائے گئے ہیں۔ اچھا مکہ المکرمہ کے جو تبرکات ہیں ان میں کلونجی کا تیل بھی ہوتا ہے، اگر جوڑوں میں درد ہو، پٹھوں میں درد ہو، مالش بھی کر سکتے ہیں، وہ میں اپنے پاس ہم رکھتے ہیں کیونکہ حجاج کرام پوچھتے رہتے ہیں، وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں، یعنی آدھا چمچ تیل کا دودھ کے اندر ڈال کے بچوں کو دے سکتے ہیں، سالن کے اندر ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ عصمت سرما بھی ہے ہمارے پاس، ہمارے نبی عصمت پتھر کو پیس کر آب زمزم ملا کے نا آنکھوں میں لگاتے تھے اور فرماتے یہ اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ آج کل جو بنتا ہے اللہ کو پتہ، ہم فیکٹری کے اندر جا کر تو نہیں ان کے پاس کھڑے ہوتے، ہمیں عصمت سرما لے آتے ہیں ہم تو اپنے پاس رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ عرق گلاب اور یہ آب زمزم سے تیار کیا جاتا ہے، وہ 5 کا 1 ہے 10 کے 3 ہے۔ اور کلونجی کے تیل کی بوتل بھی ہے، کلونجی اگر جوڑوں میں درد ہے، پٹھے میں درد ہے، لگا سکتے ہیں، مالش کر سکتے ہیں۔